जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका एहतसाब करें, उनको कड़ी सजाएं दें, उनको इबरत का निशान बना दें। तो ये आपकी नालायकी है। नालायकों, आपसे महकमे नहीं चल रहे तो आपने महकमा ही बंद कर दिया, करप्शन नहीं रोक रही तो महकमा ही बंद कर दिया, वर्का ही फाड़ दिया, ना रहे महकमा और ना रहे करप्शन। ये क्या इनकी हिकमत अमली हो गई? ये तो फिर नालायकों के सरदार निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से खिताब किया गया। उन्होंने अपने अब्बा जी के खिताब पर बहस की जिसमें उन्होंने हुकूमत पर बड़ा ज़बरदस्त हमला करना था, लेकिन हुआ क्या, आसफ अली ज़रदारी की तरफ से, सदर साहब की तरफ से जो तकरीर की गई थी उस दौरान भी हंगामा होता रहा। उस पर भी बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इनको जिस तरह से खींच के रखना था, लेकिन वो नौबत इसलिए नहीं आई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब तकरीर कर रहे थे बता रहे थे कि मेरी क्या खिदमात हैं, हमने क्या किया, क्या होना चाहिए, बड़े आराम से, बड़े धीमे लहजे में। ये सारा कुछ कैसे हो गया जबकि उनके वालिद साहब ने अपनी सदारती तकरीब में जिस तरह से हुकूमत को खींचा, जिस तरह से हुकूमत पर तनकीद की, जिस तरह से तजावीज़ क्या देनी थी, डिक्टेट करने की कोशिश की, और एतराज़ात पर एतराज़ात भी आसफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से उठाए गए। इसके साथ साथ आसफ अली ज़रदारी ने हुकूमत की सताइश भी की। बात हम कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि वो जिस तरह से तैश में आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल उनका धीमा अंदाज था। उसकी वजह ये हुई कि मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रजीम के हेड एक मरतबा नहीं बल्कि दूसरी मरतबा फार्म 47 पर, और उससे पहले इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उनको अमेरिका के कहने पर लाया गया था। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात की गई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। तो इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिल्कुल नरम होकर बैठ गए। इस हुकूमत पर अगर कोई तनकीद करता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी करते हैं, या फिर गवर्नर पंजाब वो तकरीर करते हैं, बाकी सारे के सारे कहते हैं कि हुकूमत इतनी कामयाबी से नहीं चल रही, हुकूमत में ये खामियां हैं, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम हुकूमत के साथ हैं। यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रवैया और यही आसफ अली ज़रदारी का रवैया रहा है कि जो भी हो जाए, पाकिस्तान में महंगाई के तूफ़ान है, पाकिस्तान में बेअमनी है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, पाकिस्तान में जो कुछ भी है, लेकिन हम आपके साथ हैं। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ अली ज़रदारी बल्कि पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप का यही रवैया है। आसफ अली ज़रदारी की तरफ से इस हुकूमत को जो कुछ कहा गया उन्होंने वैसे कोई कसर छोड़ी तो नहीं है, तारीफें भी की हैं, लेकिन सख्त रवैया भी इख्तियार किया गया। उनकी तरफ से कहा गया नई नहरें, सदर का हुकूमत को इंतबाह, उन्होंने हुकूमत को इंतबाह किया कि नई नहरें खोदने से बाज आ जाएं। ये नहरें जो आप खोद रहे हैं ये मेरे दिल के अंदर से निकलती हुई नहरें हैं, इनको मैं नहीं खोदने दूंगा, इनकी तामीर को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आसफ अली ज़रदारी का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत का यही एक नुक्ता नजर रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नई नहर नहीं, और ना ही काला बाग डैम। शर्जील मेमन, इनके जो भोंपू हैं, उनकी तरफ से तो बाकायदा कहा गया कि हमने काला बाग डैम नहीं बनने दिया। गोया बहुत बड़ा अपनी तरफ से क्रेडिट ले रहे थे, जैसे इनको तो नोबल इनाम दे दिया जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने काला बाग डैम नहीं बनने दिया था, जो पाकिस्तान के बेहतरीन मनसूबों में से एक मनसूबा है। यहाँ से 3 रुपए आज भी बिजली पैदा होनी है फी यूनिट, जबकि हमें ये रजीम दे रही है बिजली। यही सिंध हुकूमत वाले भी, पंजाब वाले भी और मरकज़ वाले भी 80 रुपए तक भी कहीं कहीं यूनिट पहुंच जाता है। काला बाग डैम अगर हो तो जितना सैलाबों का पानी है इसमें स्टोर हो सकता है, और जब आपको ज़रूरत हो उसमें से आप कहत साली के दौरान नॉर्मल भी अमूमी हालात में भी वहाँ से ले सकते हैं। एक तो सैलाबों से बचाएगा, दूसरा आपकी पानी की ज़रूरत पूरी करेगा, तीसरी बिजली इसमें एक तो वाफर मिकदार में, दूसरी सस्ती तरीन पैदा होती है। तो बात हम कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। आसफ अली ज़रदारी की तरफ से कहा गया कि नहरें नहीं, उनकी तरफ से मजीद क्या कहा गया, वो कहते हैं इस तजवीज़ को तर्क किया जाए। हुकूमत की कुछ एक तरफा पॉलिसियाँ हैं जो वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अवाम महंगाई तले दबे हैं, पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करे, कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रहेगी, दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो दहशत गर्दों ने आसफ अली ज़रदारी से इजाज़त
مانگی ہے, ہمیں اجازت دی جائے دہشت گردی کی, تو اس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ نہیں, بالکل اجازت نہیں دی جائے گی, یہ ہمارے صدر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان پر خوش آمد کا بھی تھوڑا سا دورہ پڑا. انہوں نے کہا معیشت مستحکم ہوئی ہے, زر مبادلہ میں اضافہ خوش آئند ہے, ملک کو معاشی ترقی کی مثبت راہ پر ڈالنے کی حکومتی کوششوں کو سراہتا ہوں. اس دوران پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے مسلسل نعرے بازی ہوتی رہی. اور اس حکومت کی طرف سے پھر کیا کیا گیا, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مرکزی حکومت نے یوٹیلٹی سٹور بالکل بند کر دیے. اسی طرح سے آپ کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی, انہوں نے زکوٰۃ کا محکمہ بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ 30 کروڑ زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے, 1 ارب 60 لاکھ کا محکمے کے اخراجات ہیں. انہوں نے سارے کا سارا شعبہ ہی بند کر دیا, محکمہ ہی بند کر دیا. اسی طرح سے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر بہت زیادہ گھپلے ہوتے تھے, تو سرے سے اس کا ورقہ ہی پھاڑ دیا جائے. انہوں نے کہہ دیا کہ یوٹیلٹی سٹور اس لیے بند کر رہے ہیں. چند روز پہلے تک کہہ رہے تھے کہ نہیں, بالکل نہیں, یہ سراسر افواہیں ہیں, یوٹیلٹی سٹور بند نہیں کیے جائیں گے. لیکن آج شہباز شریف صاحب کا بیان آ گیا, بدترین کرپشن کی کہانیاں عام ہیں, یوٹیلٹی سٹور کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا. رمضان پیکج کے ذریعے 40 لاکھ مستحق خاندانوں میں 20 ارب تقسیم کریں گے. یوٹیلٹی سٹور بند کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان پیکج کے تحت کتنا زیادہ تقسیم کریں گے. یوٹیلٹی سٹور عام آدمی کے لیے ایک سود مند دکان تھی, وہاں سے آپ کو سستی چیزیں مل جاتی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کرپشن بہت زیادہ تھی. اسی طرح سے سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں محکمے میں بہت کرپشن ہو رہی تھی, 1 ارب 60 لاکھ کے اخراجات تھے, جبکہ 30 کروڑ روپیہ یہ تقسیم کرتے تھے. تو انہوں نے 2 محکمے, ایک بلوچستان حکومت نے اور دوسرا مرکزی حکومت نے بند کر دیے, ورقہ ہی پھاڑ دیا. بھئی آپ کرپشن کے خاتمے کی کوشش کریں, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا احتساب کریں, ان کو کڑی سزائیں دیں, ان کو عبرت کا نشان بنا دیں. تو یہ آپ کی نالائکی ہے. نالائکو, آپ سے محکمے نہیں چل رہے تو آپ نے محکمہ ہی بند کر دیا, کرپشن نہیں روک رہی تو محکمہ ہی بند کر دیا, ورقہ ہی پھاڑ دیا, نہ رہے محکمہ اور نہ رہے کرپشن. یہ کیا ان کی حکمت عملی ہو گئی, یہ تو پھر نالائکوں کے سردار نکل آئے. تو جس طرح سے انہوں نے ورقہ پھاڑا ہے, اسی طرح سے اسمبلی میں جس طرح سے شور شرابہ ہو رہا تھا, پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے نعرے بازی ہو رہی تھی, آصف علی زرداری صاحب کئی مواقع پر بالکل بے بس نظر آ رہے تھے. ایک تو وہ ویسے ہی کمزور ہو چکے ہیں, لیکن وہ صدر ہیں. بات ہم نے یہ بھی کرنی تھی کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میاں صاحب سیاست سیکھنی ہے تو پھر ہم سے سیاست سیکھیں, اور پھر جب موقع آیا کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور پھر آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے اس کی روح پرور موسیقی میں, اس کی دھمک میں, اس کی چاشنی میں ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر سیکھنی ہے تو سیاست ہم سے سیکھیں, اور پھر انہوں نے اپنی سیاست کا اتنا زیادہ بیڑا غرق کیا. یہ انہوں نے بات کی تھی جب یہ حکومت میں آئے تھے, بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی تو پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی. ان کی پہلی برسی پر انہوں نے کہا تھا میاں صاحب سیاست ہم سے سیکھیں, اور پھر 5 سال مکمل ہوئے تو ایسی سیاست ان کی گئی. اگلی دفعہ ان کی پارٹی الیکشن میں 0 ہو گئی, اور اس کے بعد اب تک یہ 0 سے ہیرو بننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میاں نواز شریف نے تو شاید ان سے کچھ نہیں سیکھا, لیکن آصف علی زرداری کو ان سے یہ سیکھ لینا چاہیے جو ان کے پاس ایک کام ہے. میاں شہباز شریف کے ساتھ, میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹینڈ کے اوپر بال لگوا لی ہیں, اور آصف علی زرداری کی ٹینڈ اسی طرح سے نظر آ رہی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب اگر کچھ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹینڈ پر بال لگانے کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. تو جس طرح سے پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا, تو حکومت نے یہ سوچا کہ ان کو اگر ہم دستاویزات دیں گے آصف علی زرداری کی تقریر کی, یہ ورقہ پھاڑ کے وہاں تو شور شرابے میں ورقے بھی پھاڑیں گے, تو کاپیاں بھی پھینکیں گے, کاپیاں پھاڑ دیں گے. تو انہوں نے یہ ورقہ بھی پھاڑ دیا. انہوں نے سرے سے یہ تقریر نہ چھپوائی اور نہ ہی ان لوگوں کے حوالے کی. پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس وہ تقریر ہوتی تو اس کو پھاڑتے اور اس کو پھر اڑاتے ہوئے لہراتے ہوئے نظر آتے. انہوں نے جس طرح سے 2 محکموں کو بند کرنے کا ورقہ ہی محکموں کا پھاڑ دیا, اسی طرح سے انہوں نے بھی احتجاج کا وہ جو دھجیاں اڑانے والی بات ہے اس کا بھی ورقہ ہی پھاڑ دیا, وہ دستاویز ہی نہیں چھپوائی. یہی حکومت میں جو آج لوگ ہیں, وہ عمران خان کی حکومت تھی تو چینی چور کے نعرے لگایا کرتے تھے. ان میں جہانگیر ترین کے خلاف ان کی زبردست نعرے بازی ہوا کرتی تھی, اور اب یہ خود ہی چینی چوری کر رہے ہیں, جبکہ انہی کی سب سے زیادہ ملے ہیں جو آج کل حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں وافر مقدار میں چینی ہے, اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے, وہ ایکسپورٹ کر دی گئی.
تو اب کہہ رہے ہیں کہ شکر درآمد کی جائے گی تاکہ چینی کی جو قلت ہونے لگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا ان کی منصوبہ بندی ہے کہ پہلے چینی کو ایکسپورٹ کر دیا گیا، اب کہتے ہیں کہ شکر منگوانی ہے، اور شکر پاکستان میں پاکستانیوں آپ کو پتا ہے اس کا کیا ریٹ ہے۔ چینی اگر 250 روپے کلو میں دستیاب ہے، ویسے تو آج کل 170 روپے انہوں نے ریٹ کر دیا ہے، تو شکر اور گوڑا آپ کو ملے گا 250-300 روپے فی کلو میں۔ اور یہ چینی کو سستا کرنے کے لیے چینی کو جس طرح انہوں نے برآمد کر دیا تھا، اب یہ شکر درآمد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی شکر درآمد کریں گے، وہ چینی کی شاید کوئی لوئسٹ کوالٹی ہوتی ہے جس کو یہ لوگ شکر کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے ممالک میں اس طرح سے جس طرح پاکستان میں گڑ بنتا ہے، شکر بنتی ہے، نہیں بنتے، تو وہ شاید دیسی چینی کو وہ شکر کہہ لیتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے ایک غیر معیاری قسم کی چینی پاکستان میں منگوائی جا رہی ہے تاکہ اس فرق کو پورا کیا جا سکے جو اس وجہ سے آ گیا کہ انہوں نے چینی کو ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ کر دیا تھا۔ امریکہ سے ایک پاکستانی سفارتکار کو ڈی پورٹ کیا گیا ہے، نام ان کا ہے آسن ویگن۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ سے پاکستانی سفیر کو نکال دیا گیا۔ وہ پاکستان کا وہاں پہ سفیر نہیں تھا، بہرحال وہ سفیر تھا، لیکن وہ ترکمانستان میں پاکستان کا سفیر تھا۔ وہ وہاں پہ امریکہ میں گیا، لاس اینجلس میں انہوں نے اترنا تھا، لیکن ان کے ویزے میں کچھ مسائل تھے۔ ان لوگوں کے پاس سفارتی ویزا ہوتا ہے تو ان میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں، جس بندے کو سوچ کے سمجھ کے جانا چاہیے تھا۔ تو بہرحال امریکہ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق تھا تو اس کو دور کیا جا سکتا تھا، بلکہ اس کو اگنور کیا جا سکتا تھا، خام خواہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں پاکستان کے سفارتکار کو نکال دیا گیا۔ لیکن یہ جو بات کی گئی کہ وہ پاکستان کا امریکہ میں سفیر تھا، کچھ تجزیہ نگاروں کی طرف سے اور ویلاگر کی طرف سے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ ان کو پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایسی بات کی کہ امریکہ سے پاکستان کے سفیر کو نکال دیا گیا۔ صرف اور صرف یہ ویوز لینے کی کوشش ہے جس کی مذمت ہی کی جانی چاہیے۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے ایسا کیا گیا، اس کو نامناسب ہی سمجھا جائے گا۔ باقی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں پر پابندی امریکہ میں لگ سکتی ہے، تو اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں ایسے لوگوں پر پابندی لگے گی پاکستان سے، جیسا کہ افغانستان پر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے۔ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں یا ایسی تنظیموں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، ان پر ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں داخلے پر پابندی لگ جائے۔ باقی یہ پالیسی ہر پاکستانی کے لیے میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔